الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ 29واں پارہ ہے اور یہ 11 صورتوں پر مشتمل ہے. پہلی صورت سورۃ الملک ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت والے دن یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ سورۃ الملک فرمائے کہ یہ انسان کو عذاب قبر سے نجات دینے والی صورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر کے پھر آپ آرام کیا کرتے تھے. اس سورہ کے آغاز میں فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. حقیقی بادشاہت اور حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہی شہنشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی شہنشاہ نہیں ہے. وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہاں پر ایک چیز، یہ ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بادشاہ بنے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ذوالقرنین ہے. اس طرح غیر مسلم اقوام میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں. تو یہاں تو یہ کہا گیا کہ تمام بادشاہت اللہ کے پاس ہے، جبکہ انسانوں میں بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. تو اس کا ہم جواب یہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ حقیقی نہیں تھے، وہ محتاج رہے ہیں. ان کی جو رعایا ہوتی تھی وہ اپنی مال کی جان کے تحفظ کے لیے وقت کے بادشاہ کے محتاج ہوتے تھے، اور بادشاہ اپنی رعایا کو چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے اپنی رعایا کا محتاج تھا. تو یہ ایسے بادشاہ تھے کہ جو محتاج رہے اپنی عوام کے، اپنی رعایا کے، اور ان کی رعایا جو ہے اپنے بادشاہوں کے محتاج رہی ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ ایسی نہیں ہے. وہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، کہ پوری دنیا فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، بے پرواہ ہے. تو اس کی حقیقی بادشاہت ہے، وہ اپنی یعنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے وہ. تو یہاں یہی بتایا گیا کہ حقیقی بادشاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے چند نمونے ذکر کیے ہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہے. فرمایا کہ ہم نے آسمان 7 بنائے ہیں اوپر تلے، اور فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم ان 7 آسمانوں کے درمیان کوئی تفاوت نہیں دیکھو گا. اللہ نے بالکل اس کو تہ بتہ برابر بنایا، کوئی سوراخ اس کے اندر رکھا نہیں ہے. تو جب آسمان اس کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، تو جو چھوٹے اللہ العالمین نے چیزیں بنائی ہیں اس میں کیسی غلطی ہو سکتی ہے وہ. اور یہاں پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے. یہ ستاروں کے 3 فائدے ذکر کیے ہیں. ایک تو آسمان دنیا کو مزین کیا ہے. یقینی بات اگر ستارے نہ ہوتے تو یہ آسمان اتنا اچھا نہ لگتا. رات کی تاریکی میں جب انسان کھلی فضا میں آرام کر رہا ہو اور اس کی نگاہ آسمان پر اٹھے تو ایک عجیب و غریب دلکش منظر سامنے آتا ہے. تو یہ ستاروں کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو مزین کیا ہوا ہے. اور نمبر 2 فرمائے یہ جو ستارے ہیں یہ شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی ہیں. شیاطین اللہ کی وحی سننے کے لیے اوپر چڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ستارے کے ذریعے مار دیا کرتا تھا. اور تیسرا فائدہ یہ کہ اس کے ذریعے انسان راستہ معلوم کرتے تھے. پرانے زمانے کے اندر ستاروں کے ذریعے ہی لوگ اپنا راستہ معلوم کیا کرتے تھے. یہ 3 فوائد جو ہے قرآن مجید نے ستاروں کے ذکر کیے ہیں. اس کے بعد عالمین نے زمین کے تعلق سے اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے
جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے. یہ زمین ہمارے تابع ہے، ایسی تابع ہے کہ ہم اس زمین پر جو چاہیں وہ بنا سکتے ہیں. کھیتی باڑی کریں، ہل چلائیں، اس میں ہم محلات بنائیں، گھر بنائیں، بلڈنگ بنائیں، ہر چیز اللہ نے یہ ہمارے تابع کر دی ہے. اور یہ پہلے ہلا کرتی تھی، اللہ نے اس کو جمانے کے لیے اس پر پہاڑ ٹھوک دیے ہیں. اب یہ زمین ایسی ہے کہ نہ تو یہ نرم ہے اور نہ ہی یہ لوہے کی طرح سخت ہے. یہ اسے بالکل اللہ رب العالمین نے ایک میانہ روی کے ساتھ اور ایک اعتدال کے ساتھ اس کو بنایا ہے. یہ پروردگار کی یہ شان ہے. ورنہ زمین اگر لوہا بن جاتا تو اس پہ جینا ہمارا مشکل ہو جاتا، ہم ہل نہ چلا پاتے، کھیتی باڑی نہ کر سکتے. اگر یہ نرم ہو جاتی تو پھر یہاں کی دنیا ادھر ہوتی اور یہاں کی ادھر آ جاتی. تو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے اس زمین کو ہمارے تابع کیا ہے. اور آخر میں فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر پروردگار کی ذات چاہے تو تمہارا جو پانی ہے زمین کے اندر اسے خشک کر دے، یہ اتنا گہرائی میں اتار دے کہ ساری مشینیں مل کر پانی نہ نکال سکیں، تو کون سی ذات ہے جو پانی تمہیں مہیا کرے گی؟ تو اللہ العالمین کی ذات ہی جو زمین سے پانی ہمیں مہیا فرماتی ہے. اس کے بعد سورۃ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے قسم اٹھائی قلم کی. اس قلم سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے تقدیر لکھی ہے، تقدیر کو مرتب کیا جس قلم کے ساتھ، اس سے وہ قلم ہی مراد ہے. چونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا اکتب، لکھ، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اس کو لکھ دے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے. وہ روایت من گڑت ہے جس کے بارے جو یہ ہے کہ ان اول ما خلق اللہ نور نبیک، اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. من گھڑت روایت ہے، باطل ہے، ثابت نہیں ہے یہ. تو اللہ نے پہلی مخلوق قلم کو بنایا ہے. قلم کی قسم اٹھا کر قلم کی عظمت کو وعدہ کیا کہ قلم کتنی عظیم چیز ہے کہ پروردگار نے اس کی قسم اٹھائی ہے. اور قسم اٹھا کے 3 باتیں ثابت کی اللہ کے پیغمبر کے لیے. پہلی بات کیا ثابت کی؟ کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. کفار آپ پر اعتراض کرتے کہ آپ مجنون ہیں، تو میں قسم قلم کی کہ آپ مجنون نہیں ہے یہ. اور نمبر 2، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. قسم قلم کی کہ آپ نے نبوت کی ادائیگی میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، مصائب برداشت کیے ہیں، ہم نے آپ کے لیے ایسا اجر جاری کیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور تیسری بات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قسم قلم کی کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے. آپ کے ایسے اوصاف ہیں کہ آپ حسن و جمال کے، حلم، بردباری اور شفقت کے مجسمہ ہے کہ آپ کو ہم نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے. اس کے بعد مشرکین مکہ کے چند اخلاقی پستیوں کا ذکر کیا ہے کہ کس قدر وہ گرے ہوئے تھے، پستیوں کے شکار تھے. کہ حماز مشاء بنمیم، تانا دینے والے، چغل خوری کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے، اچھے کاموں سے روکنے والے، گناہ میں بڑھنے والے، عتل بعد ذالک ذنیب، زیادتی کرنے والے، حتیٰ کہ بے نسب بھی تھے. یہ ساری ان کی پستیاں تھی. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کان ذا مال و بنین، وہ کہتے ہیں ہم مالدار ہیں، ہمیں اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو اس لیے سارے کام ہم کرتے ہیں. تو یہ مال اور یہ کثرت اولاد جو ہے انسان کو اخلاقی پستیوں میں گرا دیتا ہے. اور پھر یہاں عالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا اسی طرح ہم نے مکہ والوں کو بھی آزمایا ہے. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے تو پیچھے مکے والوں پر قحط سالی آ گئی تھی. چمڑے جلا جلائے کھانے پر مجبور تھے یہ لوگ. بھوک کی شدت سے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا تھا، دھواں سامنے آ رہا تھا. فرمایا کہ جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا اسی طرح ہم نے اہل مکہ کو آزمایا. یہ باغ والے کون تھے؟ یہ باغ والوں سے مراد جو ہے یہ یمن کا جو دارالخلافہ صنعاء ہے، اس سے 2 میل کے فاصلے پر ایک باغ تھا ایک بندے کا. اس کا جو مالک تھا جب وہ باغ کی پیداوار آتی تھی تو وہ خود بھی رکھتا اپنے لیے اور اللہ کے راہ میں غریبوں کو بھی دیا کرتا تھا. لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو وہ رسان نے کہا کہ ہمارا ابا جو ہے وہ غلطی پر تھا، اسے سمجھ نہیں تھی. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کو سمجھ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نوجوان نسل کو سمجھ ہے اور بوڑھوں کو سمجھ نہیں ہے. یہ تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارا ابا صحیح نہیں کرتا تھا، غریبوں کو دیا کرتا تھا، ہمارا اپنا گزارا نہیں ہوتا ہے. تو آج کے بعد جو ہے
باغ کی جو پیداوار ہے اس میں مساکین کو نہیں دیا جائے گا، سائلین کو نہیں دیا جائے گا، یہ منصوبہ بنا کے رات کو سوئے تو قرآن نے یہ پورا نقشہ کھینچا ہے کہ جب صبح ہوئی تو فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، وہ گھر میں آرام کر رہے تھے، ہم نے راتوں رات آگ کو بھیجا. یہ آگ اللہ رب العالمین کی فوج ہے میرے بھائیو، یہ عذاب جو ہے یہ اللہ کی فوج ہوتی ہے. آگ نے آ کر پورا باغ جو ہے وہ جلا کے راہ کر دیا تھا. صبح بیدار ہوئے وہاں پہنچے پھل توڑنے کے لیے تو کیا دیکھا، وہ چٹیل میدان تھا. جو ہے تو اللہ کے راہ میں مال نہ دینے کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے. اور یہاں پھر بے نمازی کا انجام ذکر کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو بلایا جائے گا آؤ نماز کی طرف، سجدے کی طرف آؤ. فلا یستطیعون، یعنی قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا اور لوگ ہیبت کے مارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. پھر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، انہیں بلایا جائے گا آؤ سجدہ کرو اللہ کو، کر نہیں سکیں گے. اور خاشعۃ ابصارہم، ذلت کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. دنیا میں جب انہیں اذان دی جاتی تھی وہ صحیح سالم ہوتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. جسے دنیا میں نماز نہیں پڑھی، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، صحیح ہونے کے باوجود بھی جب کل قیامت قائم ہوگی یہ بے نمازی، اس کی جو کمر کی ہڈی ہے ریڑھ کی جو ہے اس کو تختہ بنا دیا جائے گا، یہ بالکل اکڑ جائے گی اور یہ سجدہ اللہ کے سامنے نہیں کر سکے گا. یہ جب دنیا میں اللہ نے موقع دیا انسان سجدہ کر سکتا ہے، جس نے یہاں نہیں کیا وہ آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکے گا. اور یہ بہت بڑی ایک مذمت اور ایک شرم کی بات ہوگی کہ انسان اللہ کے سامنے جھک نہیں پا رہا ہوگا. اور اس سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین ہوا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اے میرے پیغمبر، اگر ہم نے آپ کو بچایا نہ ہوتا نا تو یہ کفار آپ کو نظر لگا دیتے، نظر بد آپ کو لگ جاتی، لیکن ہم نے آپ کو بچا لیا، ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہی، ورنہ کفار نے چاہا تھا کہ آپ کو نظر بد لگا دیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد برحق ہے. العین حق، اللہ نبی کا فرمان بھی ہے کہ نظر لگ جاتی انسان کی جو ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری حمایت نہ ہوتی تو کافروں کی نظر آپ کو لگ جاتی ہے. تو نظر برحق ہے یہ، اور اسی لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. نظر لگ جائے تو بھی دعا بتائی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اس پہ ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہنا چاہیے. اور اگر نظر لگ جاتی ہے تو جس بندے کی نظر لگی ہے اس سے غسل کروایا جائے، اس کا بچا ہوا پانی اس شخص پہ ڈال دیا جائے جس کو نظر لگی ہے. یہ اسلام نے نظر کا علاج بھی بتایا ہے. اس کے بعد سورہ حاقہ ہے. سورہ حاقہ، الحاقہ ملحاقہ، یہ حاقہ جو ہے قیامت کا نام ہے. معنی کیا ہے؟ ثابت ہونے والی ہے، یعنی قیامت ثابت ہونے والی ہے، یہ قیامت کا نام ہے. اور اس کے آگے العالمین نے چند قوموں کا انجام بیان کیا، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم موسیٰ جو ہے کہ ہم نے ان کو انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا تھا. یہ قد آور لوگ تھے، طاقتور تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد قیامت کا منظر ذکر کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، پروردگار کی ذات آئے گی اور یہ حاملین عرش جو 8 فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. اس دن نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، تو جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ اتنا خوش ہوگا، لوگوں کو آواز لگے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میرا نامہ اعمال پڑھ لو. وہ خوش اس بنیاد پر ہوگا کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. چونکہ دائیں ہاتھ میں ملنا یہ علامت ہے کہ انسان کامیاب ہے یہ، تو لہذا وہ دعوت دے گا کہ لوگوں آؤ میرا یہ نامہ اعمال پڑھ لو، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں. اگر گناہ ہوں گے بھی تو اللہ نے ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا ہوگا. تو یہ انسان خوش و خرم ہوگا اور بلند جنت میں ہوگا، عیش کی زندگی میں ہوگا، اور جنت کے پھل اس کے قریب کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. اور وہ جو جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ علامت بدبختی کی ہوگی، وہ افسوس کرے گا اور اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا، میرا حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا، بس موت کے بعد فیصلہ ہو جاتا، مجھے زندہ ہی نہ کیا جاتا، میرا مال، میری چودراہٹ، میرا لیڈر، کوئی چیز کام نہیں آ رہی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ تھی. ایک وجہ یہ کہ اس نے حقوق اللہ کو پامال کیا. وہ کیا تھا کہ لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر ایمان نہیں تھا. اللہ پر ایمان نہ لانا یہ حقوق اللہ ہے. اور نمبر 2 حقوق العباد میں پامالی تھی کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. تو گویا کہ اس بندے میں خامی کیا ہے
کہ وہ حقوق العباد میں بھی غلط رہا اور حقوق اللہ کے اندر بھی غلط رہا. تو دونوں کی جامعیت ہونی چاہیے کہ اب ایک وقت بندہ جو ہے حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد بھی ادا کرنا چاہیے. اس کو سورہ معارج ہے، سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا. وہ سوال کیا تھا کہ عذاب کب آئے گا. یہ سائل کون تھا؟ یہ ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، یہ نضر بن حارث کافر تھا. اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آپ ہمیں ڈراتے تھے عذاب آ جائے گا، ڈراب آ جائے گا، یہ عذاب کب آئے گا، آتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا تکبر تھا. فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ بتا دیں کہ للکافرین لیس ضعف، ان قریب آنے والا یہ عذاب ہے. پھر وہ عذاب آیا کہ جنگ بدر میں انہیں جہنم واصل کر دیا گیا تھا. پھر قیامت کا ذکر کیا، جب قیامت قائم ہوگی فرمایا کہ انسان دیکھے گا ایک دوسرے کو، رشتہ دار موجود ہیں، دوست احباب موجود ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے دوسرے کو، لیکن بات نہیں کر سکیں گے، انجانے بن جائیں گے. اور مجرم چاہے گا جہنم سے بچنے کے لیے کہ میرے بال بچوں کو، میری بیوی کو، میرے بھائیوں کو، میرا پورا خاندان جو ہے وہ جہنم میں جھونک دیا جائے اور مجھے نجات دے دی جائے. دنیا کے عزیز ترین رشتے جو ہے انسان وہاں پامال کر دے گا ہیبت و خوف کی بنیاد پر جو ہے. لیکن آواز آئے گی جہنم کی، کلا، ہرگز نہیں، یا کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، جس کی غلطی ہے سزا اسی کو دی جائے گی. تو پھر انسان کو جہنم پکارے گی کہ تو وہ شخص تھا جو دنیا میں منہ پھیرا کرتا دین سے جو ہے یہ، اور مال جمع کرتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، خیر کاموں سے بچنے والا تھا. تو یہ جہنم اس کو پکارے گی اور اپنے اندر داخل کر لے گی. ہاں جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں فرمائے کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ لوگ جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں. دنیا کی کوئی مصروفیت، کوئی مشغولیت ان کو نماز سے روک نہیں سکتی ہے. وہ مستقل اور دائمی جو ہے وہ نماز پڑھنے والے ہیں، انہیں جہنم کی آگ سے نجات دی جائے گی. اس کے بعد سورۃ النوح ہے، اس میں ان کی دعوت کا انداز ذکر کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کس انداز سے دعوت دیا کرتے تھے. ایک ایک بندے کے پاس جا کر اجتماعی طور پر، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں. لیکن قوم جو ہے وہ بہرحال گناہ میں بڑھتی چلے گی، اسلام قبول نہیں کیا. 950 سال کی محنت جو ہے وہ 80 بندوں کے نتیجے میں سامنے آئی تھی کہ 80 بندے مسلمان ہوئے تھے. اور رب العالمین نے پھر اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ یہ قوم اب ایمان لانے والی نہیں ہے. یہ تو جب رب العالمین نے خبر دے دی تو پھر نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی کہ یا اللہ اس میں دنیا میں جتنے بھی گھر کفار کے ہیں نا یا اللہ سب کو تباہ و برباد کرتے ہیں. تو کفار کے لیے بددعا کی اور اہل ایمان کے لیے آپ نے استغفار کی دعا کی تھی. اور اس سورہ میں رب العالمین نے استغفار کے چند فائدے بیان کیے ہیں. فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو اللہ تمہیں بارش دے گا. نمبر 1 استغفار کی برکت. نمبر 2 تم استغفار کرو اللہ تمہیں مال دے گا. نمبر 3 تم استغفار کرو اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا. نمبر 4 تم استغفار کرو اللہ تمہیں باغات دے گا. اور نمبر 5 تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں نہر عطا فرمائے گا. یہ استغفار کی 5 برکتیں یہاں عطا فرمائی گئی ہیں. اور اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کے شکوہ کیا کہ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کاروبار نہیں ہے. فرمایا استغفار کرو. ایک اور سال ہے، اس نے کہا کہ قحط سالی بہت ہے، بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو. ایک نے کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، کہا تم بھی استغفار کرو. ایک نے کہا میرے باغات ہیں، سیراب نہیں ہوتے، کہا کہ استغفار کرو. لوگوں نے کہا کہ آنے والوں کی شکایتیں الگ الگ ہیں لیکن جواب آپ نے ایک ہی دیا ہے. کہا قرآن تم نے پڑھا نہیں ہے کہ استغفار کرو گے اللہ بارش دے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا، زمینیں سیراب ہوں گی، باغات تمہارے سیراب ہو جائیں گے، سارا فقر تمہارا ختم ہو جائے گا. یہ استغفار کی برکت اور اہمیت ہے. اس کے بعد سورہ جن ہے، اس کے بعد پھر سورہ مزمل ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کمبل اوڑھ کے سونے والے اب آپ کھڑے ہوئیے، قیام اللیل کریں. آپ نے بہت آرام کر لیا ہے، اب آپ کو قیام اللیل کرنا چاہیے. جب یہ صورت نازل ہوئی تھی سورہ مزمل جو ہے، حسن اتفاق یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے پیغمبر اس طرح آرام فرما ہی رہے تھے. تو قرآن ہے یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اب آپ قیام کریں. تو جب وحی آئی تھی تو اللہ کے پیغمبر اسی انداز سے آرام فرما رہے تھے. آپ قیام اللیل کریں آدھی رات یا اس سے کم، یعنی ثلث رات یا پھر 2/3 رات جو ہے آپ قیام اللیل کریں. یہ کیوں آپ کو کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ کو قیام اللیل کی مشق اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتارنی ہے جو قول ثقیل ہے،
جو بڑی بھاری بھرکم کتاب ہے، اس بھاری کتاب کو اٹھانے کے لیے آپ کو تربیت دی جا رہی، مشق کروائی جا رہی ہے کہ آپ قیام اللیل کریں، کیونکہ قیام اللیل ایک گراں عمل ہے، بھاری عمل ہے. اگر آپ وہ برداشت کر دیں گے تو قرآن کا نزول بھی آپ برداشت کر سکیں گے. تو قول ثقیل قرآن کی صفت ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ قول ثقیل ہے، یہ بھاری ہے. یہ بھاری ہونے کے دو معنی ہیں قرآن کے بھاری ہونے کے. ایک معنی یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں بڑے قول ثقیل ہیں. یہ اس کا پھر ایک معنی یہ ہے کہ جب قرآن آپ پہ اترتا تھا تو اس وقت آپ پر شدت کی ایک کیفیت ہوتی تھی. یعنی جب وحی کا نزول ہوتا تھا کہ اتنی آپ پر تکلیف ہوتی تھی کہ سردی کے اندر جو ہے آپ پسینے میں شارابور ہو جایا کرتے تھے. یہ قول ثقیل کی دلیل ہے. حتیٰ کہ اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے، یہ اونٹ جو ہے ایک جفاکش جانور ہوتا ہے، بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کے پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ایسی صورت میں اگر آپ اونٹ پہ سوار ہوتے تو اگر وہ اونٹ چل رہا ہوتا تھا تو وحی آنے پر رک جاتا تھا. اتنا قول ثقیل ہوتا تھا. اگر وہ رکا ہوا ہوتا تھا پہلے سے، پھر وحی آتی تھی، بیٹھ جاتا تھا وہ، یعنی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ. اگر بیٹھے میں وحی آ جاتی تو وہ اپنی گردن لمبی کر لیا کرتا تھا. یہ قول ثقیل ہے. یہ زید بن ثابت کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میری ران اللہ کے نبی کے ران کے نیچے تھی تو کوئی پریشانی نہیں تھی. ادھر اچانک آپ پہ وحی آ گئی. جب وحی کا نزول ہوا تو مجھ پر اتنا زور پڑا کہ قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی. تو قرآن یہ قول ثقیل ہے، یہ عظیم الشان عالمین کی کیا ہے؟ وحی ہے. اس کے بعد سورہ مدثر ہے. اس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل دونوں کا معنی تقریباً ایک جیسا ہی ہے. اس سورہ میں عالمین نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جب جنتی اپنے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کے بالا خان سے جھانکیں گے وہ جہنمیوں کو. بالا خانہ میں ہوں گے اور نیچے جہنم ہوگی. ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچے ہو؟ جہنم میں آنے کے تمہارے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بھی دو ہی باتیں بولیں گے. ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. حقوق اللہ کیا ہے کہ لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہمارا انجام ہے کہ ہمیں جہنم میں پکڑ لیا گیا ہے. یہ حقوق اللہ میں حق تلفی کی گئی. اور ولم نکن نطعم المسکین، حقوق العباد میں کیا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے. یہ تو میں نے پہلے بتایا کہ اسلام کا جو حسین مجموعہ ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق کی جامعیت جو ہے یہ اسلام کا حسین مجموعہ ہے. یہ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے. سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم مجھے قیامت قائم ہونے کی، اور قسم نفس لوامہ کی، وہ نفس جو نفس لوامہ ہے، ایسا نفس جو انسان کو ملامت کرے اچھائی پر بھی اور برائی پر بھی. اچھائی پر کیسے ملامت کرتا ہے کہ تو نے نیکی کم کی ہے تو یہ زیادہ کرنی چاہیے تھی. یہ نفس لوامہ ہے جو اچھائی پر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے اور برائی پر بھی ملامت کرتا ہے کہ تو نے گناہ کیوں کیا ہے، تجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ نفس لوامہ جو ہے ایک عظیم نفس ہے. پھر قیامت کی علامات کا ذکر کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی یہ چاند سورج بے نور کر دیے جائیں گے اور انسان بھاگے گا کہاں، اب کہاں جاؤں میں، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اور انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے زندگی میں آگے پیچھے کیا ہوگا، سارے اعمال نامہ کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ دہر ہے. فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ انسان کوئی مذکور چیز نہیں تھی، کوئی جانتا اس کو نہیں تھا. یہ نیز تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا. انسان پہ ایسا وقت آ چکا ہے. یہ وہ وقت تھا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. حضرت آدم کی تخلیق سے قبل جو ہے انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وجود انسان کا نہیں تھا. لیکن بعد میں عالمین نے پھر کیا کیا، اس کو میرے جلے پانی سے پیدا فرمایا. آدم اور حوا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا. اس کو قوت سماعت، قوت بصارت عطا فرمائی. پھر انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے. اللہ بتانا ہی چاہ رہا انسان کو کہ تجھ پہ ایسا وقت آ چکا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اب تجھے کس بات کا غرور ہے؟ اب تو گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جبکہ تیری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی. یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے سارا. اور اس کے بعد عالمین نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں اللہ رب العالمین پانی پلائے گا جام بھر کر کافور کے. جو ہے یہ کافور جو ہے یہ خوشبو ہے. یہ قیامت والے دن اس کے جام بھر کے، برتن بھر کے
اہل ایمان کو پلائے جائیں گے۔ کافور میں خوبی یہ ہوتی ہے، اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ شراب پلائی جائے گی اہل ایمان کو جنت کی بنی ہوئی، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، ٹھنڈی شراب ہوگی اور خوشبودار شراب ہوگی۔ فرمایا یہ اہل ایمان ہے، یہ ان کو صلہ ملے گا۔ کیوں؟ یوفون بالنذر، یہ دنیا میں نظر پوری کرنے والے تھے، اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے علی حبی، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا تھا یہ۔ تو یہ ان کو فرمایا کہ وہاں صلہ عطا فرمائے گا، اور مزید فرمایا کہ جب یہ قیامت قائم ہوگی ان کے چہرے پر نظرت ہوگی، سرور ہوگا، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور جنت میں جائیں گے ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، متقین فی الارائک، تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کے قریب جو ہے درخت کھڑ دیے جائیں گے پھل توڑنے کے لیے، وہ جھک جائیں گے ان کے سامنے، لیٹے لیٹے انسان پھل توڑ لے گا اور وہاں پہ اس کو کھا سکے گا وہ۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے وہاں پر سونے کے برتن، چاندی کے برتن رکھے جائیں گے، اور کانچ کے بنے ہوئے برتن وہاں رکھے جائیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور جنت میں جنتیوں کو گرم شراب بھی پلائی جائے گی، زنجبیل کی بنی ہوئی۔ یعنی ایک شراب کافور کی تھی جو ٹھنڈی ہوتی ہے، اور ایک شراب گرم ہوگی جو زنجبیل کی بنی ہوگی۔ زنجبیل کا معنی یہ سونٹ، یہ جو سوکھا ادرک ہوتا ہے، یہ عرب کا مرغوب ایک قہوہ تھا، آج بھی لوگ پیتے ہیں، کہ جب قہوہ بناتے ہیں تو اس میں وہ سوکھی ادرک ڈالتے ہیں، اس کو سونٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے مزاج میں تلخی ہوتی تھوڑی سی، اور یہ گرم اس کا مزاج ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اہل ایمان کو جنت کے اندر دو قسم کی شراب پلائی جائے گی، ٹھنڈی بھی اور گرم بھی اس کو پلائی جائے گی۔ ٹھنڈی شراب میں کافور کا ذائقہ آئے گا، اور گرم شراب میں جو ہے سونٹ کا ذائقہ ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اہل جنت کے لیے وہاں پر ہم نے بچے منتخب کیے، 9 خیز بچے جو ہیں، کم عمر کے بچے ہوں گے، وہ خدام کی طرح آگے پیچھے تمہارے کام کر رہے ہوں گے، وہ دیکھنے میں ایسے جیسے بکھرے موتی ہوں گے، اتنے حسین و جمیل جو خدام اہل جنت کے لیے بنائے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ انسان جہاں بھی دیکھے گا تو رأیت نعیما وملکا کبیرا، ہر طرف نعمتیں ہی اس کو نعمتیں ہی نظر آ رہی ہوں گی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ اہل جنت کو فرمایا کہ ریشم کا لباس پہنا جائے گا، 2 قسم کا ریشم، ایک باریک ریشم جو نیچے پہنے گا انسان جسے بنیان پہنتا ہے، ایک اس کے اوپر موٹا ریشم پہنایا جائے گا۔ یہ دونوں ریشم اہل جنت کو قیامت کے دن پہنائے جائیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں کلائیوں میں سونے کے چاندی کنگن پہنا دیے جائیں گے، جیسے بادشاہ کا روپ ہوتا ہے اس انداز سے سر پہ تاج سجا کر، ہاتھوں میں کلائیوں میں کنگن پہنا کر جو ہے خدام ان کے آگے پیچھے ہوں گے، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ یہ سارا جو معاملہ ہے اہل جنت کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور خود رب انہیں شراب طہور پلائے گا، خود اللہ پلائے گا۔ یہ سب کیوں ملا؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تم دنیا میں نیک عمل کرتے رہے، میرے بن کر رہے، احکامات پہ عمل کرتے رہے، جد و جہد کی، محنتیں کی، عبادات کی، روزے کے اندر بھوک پیاس کو برداشت کیا، شہوات پہ کنٹرول کیا، سارے احکامات تم نے دنیا میں کیے ہیں، یہ تمہاری آج محنت کا نتیجہ ہے، اور تمہارے نیک اعمال کو ہم نے قدردانی کی ہے کہ انہیں قبول فرما کر تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں